ہم کلیئر کر چکے ہیں کہ ہمارا اس وقت مسئلہ جو ہے وہ صرف ارشد شریف کے لیے انصاف لینا ہے. اگر اس کو انصاف ملتا ہے تو انڈائریکٹلی اس کا فائدہ ہم سب کو ہوگا. لیکن وہ جو جس ہٹ لسٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس ہٹ لسٹ میں شامل جو صحافی ہیں اور جو دیگر بہت سے لوگ ہیں, ان کی سیکیورٹی, ان کی پروٹیکشن, ان کی سیفٹی کے لیے جو بھی کرنا ہے وہ ہم علیحدہ سے کریں گے. اس میں ایک بات میں بالکل کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سال میں جو ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ صحافیوں کے سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کے ایشو پہ کوئی مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے میں ناکام رہی ہیں. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ اب ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم ٹی وی اینکر جو ہیں وہ اس پہ ایک ایکشن فورم بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے, پہلے وہ سیاسی جماعتوں میں استعمال ہوتی تھی, اب وہ میڈیا میں بھی استعمال کی گئی. پہلے میڈیا کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا, ان کے گروپ بنائے گئے. اب ان گروپوں کو جو ہے وہ ٹی وی اینکرز کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, ٹی وی اینکر کو ٹی وی اینکر کے خلاف استعمال. ابھی دیکھیں نا, کل پرسوں ایک جرنلسٹ جو ہے اس نے مجھے کسی نے اس کا کلپ بھیجا ہے کہ جی یہ تو صحافی ہیں ہی نہیں ہیں, جو ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں یہ صحافی ہیں ہی نہیں ہیں. ہمیں آج جو ہے نا, آج ایشو کو ارشد پہ رکھتے ہیں. ہاں بالکل, ہمارا مسئلہ یہی ہے, پھر ہم 4 ایشو دوسرے ایڈ کر لیتے ہیں, ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے. آج سمپلی ارشد کا ایشو ہے, ارشد پہ فوکس. بالکل ملک صاحب اس میں ایک ہمارا کیس اور بھی چل رہا ہے, ہو جائے پڑا ہمارے یہاں پہ ایک کیس چل رہا ہے محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں. سمی بھائی بہتر جانتے ہیں اور آپ کو پتا ہے اس کا کیس, اور اس پہ وہ بڑا امپورٹنٹ, اس میں آئی تھنک وہ کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے کیس. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنی ایف آئی آر ایک وقوعے کی ہوئیں اور اس میں جس طرح گرفتاریاں ہوئیں اور جس طرح دباؤ ڈالا گیا, یہ سسٹم, یہ ایک ویپن ہے بہت خوفناک جس کو صحافیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یہ ویپن نہیں ہوتا تو شاید ارشد شریف کو پاکستان سے جانا بھی نہیں پڑتا. وہ بڑی اچھی طریقے سے کنکلوژن 18-12 پٹیشن ہے وہ ارشد شریف کے نام سے, وہ عمران ریاض, میں اور ارشد شریف اور تینوں ملک کی بھی زیادہ پوزیشن نہیں ہے. ہے, لیکن اس کا جو پہلا ٹائٹل ہے وہ ارشد شریف نے جی ڈالا. بالکل. اچھا میں اپڈیٹ اگر دے دوں آپ کو, اگر آپ مجھے اجازت دیں. اس میں امائکس بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں اور وہ کیس اس طرف جا رہا ہے کہ ملٹیپل ایف آئی آر جو ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے سورہ بی بی کیس کے بعد. لیکن اگر آپ ملٹیپل ایف آئی آر درج کر بھی لیتے ہیں تو گرفتاری جو ہے وہ ایک ہوگی اور ایک ہی جگہ پہ ٹرائل چلے گا اس کا. اس پہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ایک ڈیسیژن دینے والی ہے. تو ٹی او آرز کے نام پر یا کسی اور چیز کے نام پر ایسا نہ ہو جائے کہ وہ کیس محسن اختر کیانی صاحب سے لے کے ادھر مرج کر دیا جائے تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا بالکل. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اے ویری, کیونکہ شعیب رزاق صاحب آئے تھے, انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی تھی, تو محسن اختر کیانی صاحب نے یہ عدالت میں کہا کہ یہ کیس اگر میں ابھی اس کے ساتھ مرج کروں تو یہ جو میں ابھی سن رہا ہوں نا, یہ سب مجھے چیف جسٹس کے پاس واپس جانا پڑے گا. اس کیس کا ڈیسیجن ہمیں اس کمیشن میں ہیلپ آؤٹ کرے گا بعد میں. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ بات ایسی کوئی وجہ نہیں. اس میں جب ارشد شریف کا جو پہلا پٹیشن تھی نا جس میں جستحقاقی کوئی یہاں لانا تھا, اس میں بھی ہم نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی تھی فیملی کے بیاف پہ. وجہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم ان کو کوشش یہ کر رہے تھے نا, دیکھیں نا, کریڈٹ گوز ٹو آل آف یو کہ آج ہم اس پٹیشن میں بیٹھے ہوئے. میرے پاس ایک آپشن کیا تھا کہ جو پرانی پٹیشن لگی ہے جس کی ایک پریئر 10 میں سے ایک پریئر ایسی ہے کہ جوڈیشل کمیشن لگایا جائے, تو اگر فار ایگزامپل آج آپ بیٹھے ہو گئے تو میری تو انرجی بڑھ گئی ہے نا. اس وقت میرے پاس کوئی بندہ نہیں تھا, ہم کیا کریں, تو ہم پرانی پٹیشن پہ ریلائی کر رہے تھے کہ پریئر نمبر 6 پہ جوڈیشل کمیشن کا ذکر ہے, اس کو بھی شامل کر لیں. آپ تگڑے ہو جائیں, ہم باقی لوگ بھی آئیں گے آپ کے پیچھے. میری بڑی وجہ یہ ہو رہی ہے نا کہ کامن کوز پہ آ رہے ہیں نا. ہم دیکھیں نا, ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا, کوئی برا سا ایف8 میں کوئی غلط بندہ کتا بھی مار دے نا, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. 1.5 سال سے آپ کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اور پروسیکیوشن انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آج آپ کو بہت سے لوگ اکٹھے نظر آ گئے. یہ صرف یہ نہیں ہے, یہاں پہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کاز میں ہمارے ساتھ ہیں لیکن اس وقت وہ کورٹ روم میں موجود نہیں ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی بہت سے سرپرائز ملیں گے. یہ سر صرف ارشد شریف صاحب کی یاد تک اکٹھے ہیں یا باقی معاملات میں بھی اکٹھے نظر آئیں گے؟ ہاں جی مالک صاحب آپ بتائیں گے. دیکھی ہے میرا خیال ہے جو بھی جرنلسٹ کا کامن کاز ہے سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. ڈفرینس آف اوپینین, ہماری آپس میں سارے دوست ہیں, ہر معاملے میں ڈفرینٹ اوپینین ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ڈفرینس آف اوپینین کہتے ہیں نا, ڈفرینس آف اوپینین اور دشمنی 2 مختلف چیزیں. اور اس بات پر تو کوئی بحث ہی کوئی نہیں ہے نا کہ جرنلسٹ کی سیفٹی کیا ہے اور کیا.
ذاتی تعلق بھی چھوڑ دیں, ہمارے بھی چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا, لیکن ذاتی تعلق بھی چھوڑ دیں. اگر شاید کوئی جرنلسٹ بھی ہو تو وہ تو اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر ایک ایک کر کے سب فارغ ہو جائیں گے. اس لیے وہ تو آپشن ہی نہیں ہے اس معاملے میں. جرنلسٹوں کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں کہ آپ ایک دوسرے کی حفاظت نہ کریں. ہماری حفاظتیں یا ہم دونوں لوگوں نے ایک دوسرے کی کرنی ہے یا عدالتوں نے ہماری کرنی ہے, تیسرا کوئی نہیں تھا. لیکن اس میں ایک چیز تو ضرور ہمیں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ایشو ہے کمیشن کا, یہ ارشد شریف کا, اس میں اور کوئی چیز ہم نے ایڈ نہیں کرنی کہ صحافیوں کی سیفٹی, یہ وہ سارا مٹی پانے والا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس کا صرف 1 پوائنٹ وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ صرف ارشد شریف کے لیے ہے. وہ جو صحافیوں کی سیفٹی ہے وہ بھی آج کل ایک ایشو ہے. اس کے لیے ہم ایک علیحدہ سے ہمارا صلاح مشورہ چل رہا ہے کہ ہم جو ٹی وی اینکرز ہیں ان کا کوئی ایکشن فورم جو ہے وہ بنا رہے ہیں. تو وہ ایک علیحدہ سے ایک ایشو ہے, اس کو ہم اس کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن اگر ارشد شریف کے قاتلوں تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی پاکستان کی صحافی برادری کو یہ ملے گا کہ آئندہ سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر کسی صحافی کو قتل کرنے کی سازش تیار کرے گا تو وہ سوچے گا کہ بھائی ارشد شریف کے معاملے میں ہم پکڑے گئے ہیں تو آئندہ سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے. اس میں ایک چیز کلیئر کر لیں, صرف کمیشن بنانے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں, ہم کسی کو ابھی بلیم نہیں کر رہے. ہاں بالکل, ہم نے جو کہنا ہے وہ ہم کمیشن میں جا کے کہیں گے. جس کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ جا کر کمیشن میں دے گا, یا ہم نہیں کہنا چاہتے. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں, مجھے پتا ہے, میر صاحب کو پتا ہے.